نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ سب سے پہلے تو آپ کو سب کو بہت مبارک ہو، پاکستان جو سیمی فائنل جیتا ہے۔ اللہ کے بعد ہم نیدرلینڈز کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور تمام بہنوں ماؤں کا جن کی دعاؤں کے سبب ہم پہنچ گئے تھے سیمی فائنل میں، اور ورنہ حالات تو ہمارے کوئی نہیں تھے۔ 92 کی یاد آ گئی، تب بھی دعاؤں پہ چلے تھے، پہنچ گئے سیمی فائنل، پھر سیمی فائنل کے بعد فائنل جیت بھی گئے۔ اب سارے دعا یہ مانگ رہے، فنی بات یہ ہے کہ سارا پاکستان اب یہ دعا مانگ رہا ہے کہ کل انڈیا جیت جائے، اور پھر جو فائنل ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ہو۔ ہماری بھی دعا یہی ہے۔ یہ تو ہوگی لائٹر سائڈ پہ۔ دوسری سائڈ پہ ذرا وہی سیریس باتیں ہیں، شہروں میں وہی بدامنی چل رہی ہے، کہیں یہاں جلوس کہیں وہاں جلوس، لوگ تنگ ہو رہے ہیں۔ مری اسلام آباد کر کے رابطہ کاٹا ہوا ہے، مری روڈ بند کی ہوئی ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے۔ آج تو بلکہ وہاں پہ اسکرین لگ کے میچز دیکھے جا رہے تھے اس کے اوپر، اور لوگ خوار ہو رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ ہے۔ اناؤنسمنٹ آ گئی ہے، فواد چودھری صاحب نے بھی یہ ٹویٹ بھی کر دیا ہے کہ تیسرے ہفتے سے آگے نہیں جائے گا، اور عمران خان صاحب پنڈی تیسرے ہفتے میں اس ماہ کے پہنچ جائیں گے۔ ہمارے شو میں بھی کل، اور ویسے بھی رانا ثناءاللہ اور باقی گورنمنٹ کے لوگ بھی بڑا کلیئر اندیا دے رہے ہیں کہ وہ پوری تیاری کر رہے ہیں گورنر راج کی، کہ گورنر راج لگے گا۔ اور کل رانا صاحب نے میرے شو میں یہ کہا کہ ہم ان چیزوں کے وقوع پذیر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جو ہمارے خیال میں ہو رہی ہیں، ہوں گی، تو پھر گورنر راج ہم سیریسلی دونوں صوبوں میں دیکھیں گے۔ اگرچہ جیسے بھی چودھری فواد نے کہا 18ویں امینڈمنٹ کے بعد بڑا ہی ایک کمبسم لمبا مشکل پروسیس ہے، اور خاص طور پر جب آپ کے ایک پولیٹیکل ایڈورسری ایز اے صدر پاکستان بیٹھے ہوں تو یہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ایک اور بڑی سیاسی گنجل پڑے گا۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایز وی اسپیک لنڈن میں اس وقت ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے۔ ایجپٹ سے پرائم منسٹر شہباز شریف سیدھا چلے گئے لنڈن، انہوں نے بلایا میاں نواز شریف صاحب نے۔ آج دوپہر کو یہاں سے بھی کچھ لیڈرز گئے، خواجہ آصف صاحب، ملک احمد خان، یہ بھی آج دوپہر کو لنڈن چلے گئے۔ اور وہاں کی میں اندر کی خبر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ اس پہ ویسے تو جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ لوں گا، لیکن پہلے میں اپنے گیسٹ کا تعارف کرا دوں۔ ہمیں جوائن کیا ہوا اسٹوڈیو میں میاں جاوید لطیف صاحب نے، سینئر لیڈر ہیں، میں نے فیڈرل منسٹر ہیں، ابھی پورٹ فولیو وی ڈونٹ نو ابھی نہیں آیا۔ علی نواز اوان صاحب ہیں، سینئر لیڈر پی ٹی آئی، فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھے، ہمیں لنڈن میں اس وقت جوائن کر رہے ہیں۔ میں ان سے گفتگو شروع کروں گا۔ مرتضی علی شاہ ابھی کینیا گئے ہوئے تھے ارشد شریف کے اسی مرڈر کے اوپر، وہاں پہ کچھ انویسٹیگیٹو کام کر رہے تھے، اب وہاں اس میں پہنچے ہیں۔ لیکن مرتضی میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ایک پروپوزل، بڑا سیریس پروپوزل چل رہا ہے، اور وہ پروپوزل یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اور خان صاحب کو یہ ایک آفر دی گئی ہے کہ اگر یہ دونوں مان جائیں تو پھر خان صاحب اپنی لانگ مارچ ختم کر دیں گے۔ گورنمنٹ جو کہتی تھی کہ ہمیں ایک ٹائم چاہیے، تو اگر گورنمنٹ مانتی ہے تو وہ ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ فوری طور پہ بنا دی جائے، اور یہ اگلے الیکشن تک، جو اوریجنل ڈیٹ ہے الیکشن کی، تب تک یہ انٹرم گورنمنٹ کام کرے۔ اور اس میں یہ ہوگا کہ جو سخت اکنامک فیصلے بھی ہیں، جو بھی اور بہت سے لینے ہیں، وہ انٹرم گورنمنٹ لے لے گی۔ تو جو حکومت وقت ہے، جو پہلے ہی اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے، جو انہوں نے پچھلے 6 ماہ میں بڑے سخت فیصلے لیے ہیں، تو ان کو اس کا ایڈوانٹیج ہو جائے گا۔ خان صاحب کو یہ ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے وہ گورنمنٹ ہٹ گئی ہے تو وہ بھی ذرا صبر کر لیں گے۔ لیکن جو کہا یہ جا رہا ہے یہاں پہ کہ شاید بڑے میاں صاحب اس بات پہ نہ مانیں، کیونکہ اس وقت ایک عام تاثر یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر الیکشن ہو، اس وقت تو عمران خان جیتتے ہیں بیکاز ان کا مومنٹم بنا ہوا ہے، بائی الیکشن بھی وہ جیتے ہوئے ہیں، اور اگر سال بعد بھی ہوا تو زیادہ پاسبلٹی انہی کے الیکشن جیتنے کی ہے، کیونکہ کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ اتنی ہوگی نہیں، کوئی میریکلز نہیں ہونے، تو کوئی اچھی خاص سٹوری نہیں ہے اس وقت بیچنے کی حکومت کے پاس۔ تو شاید سوچ یہ چل رہی ہے پی ایم ایل این کے ایک بہت بااثر حلقے میں کہ اگر اگلے سال الیکشن ہوتے ہیں اور ہم نے ہارنا ہے تو پھر، اور عمران خان اگر گورنمنٹ بنا لیتے ہیں تو پھر 5 سال اگر ہم نے باہر ہی بیٹھنا ہے تو پھر اب اپنی جگہ اڑے رہیں، اگر نظام گرتا ہے تو گرے، پھر 3-4 سال ہم بھی باہر بیٹھ جائیں گے، خان صاحب بھی بیٹھ جائیں گے، تو ہمارا تو سٹرکچر ایسا ہے کہ ہم باؤنس بیک کر جائیں گے، خان صاحب نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی ایک سوچ چل رہی ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کی پاسبلٹی ہے کہ وہ نہ مانے اس بات کو کہ انٹرم گورنمنٹ کو اسپیشل لیجسلیشن کر کے آپ 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ
دے دیں. اور اس میں یہ بھی ہے جو ان کے نیگوسیشن چل رہی تھی دونوں پارٹیز کے 2 ریپس تھے, 2 ادھر سے تھے 2 ادھر سے, کہ پھر حکومتی پارٹی کے نمائندوں کا یہ بھی اصرار تھا کہ اگر ایسی لیجسلیشن کرنی ہوگی تو پھر پی ٹی آئی کو پارلیمان میں آ کے اس پہ ہمارے ساتھ مل کے لیجسلیشن کرنی ہوگی تاکہ وہ بھی اس کو اون کریں اور شیئر کریں. یہ تو ہے بیک گراؤنڈ. اب آپ کھڑے ہیں اس ایون فیلڈ کے باہر, وہاں پہ لیٹسٹ کیا ہے؟ یہ سارا اتنا کٹ کیوں ہوا ہے کہ وہ وہاں سے سیدھے پہنچے ہیں, یہاں سے بھی لوگ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ؟ جی مالک صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. پچھلے 8 منٹ میں جب آپ کا پروگرام شروع ہو رہا تھا اور بیچ میں میں نے کچھ دیر کے لیے میں ونڈو سے باہر چلا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف یہاں سے نواز شریف سے تقریباً 3 گھنٹے کی ملاقات کے بعد ایون فیلڈ میں یہاں سے وہ باہر نکلے ہیں. اور اس میں جو بات آپ نے تقریباً ٹورڈز دی اینڈ جو آپ نے کہا کچھ پروپوزل انہوں نے نواز شریف کے سامنے رکھے ہیں آج کی میٹنگ میں, ایک تو وہی انٹرم گورنمنٹ والا, اور اس کے علاوہ ایک اور جو 25 کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ گردش کر رہی ہیں, اور ایک سیریس ایک پروپوزل وہ بھی آیا تھا. یہ میں آپ کو وتھ کانفیڈنس اینڈ بیسڈ آن مائی ایبسلیوٹلی سالڈ نالج جو کہ سورسز کے بیس میں کر رہا ہوں, کہ جو انٹرم کا جو سیٹ اپ کی بات ہے وہ انہوں نے ضرور رکھی ہے نواز شریف کے سامنے. نواز شریف نے ان کنسلٹیشن ود آصف زرداری اینڈ فضل الرحمان انہوں نے شہباز شریف کو آن نیومرس اکین اور اگین ٹوڈے یہ بتایا کہ کم واٹ میں اب جو ٹائم پیریڈ ہے, جو کانسٹیٹیوشنل ٹائم پیریڈ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے پورا کرنا ہے. اس میں چاہے ریٹنگز نیچے جاتی ہیں اوپر جاتی ہیں کچھ بھی ہو جاتا ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو کھڑے رہنا ہے, وہ اس پروپوزل کو نہیں مان رہے. ایک اور بھی مالک صاحب ایک بڑا سینسٹیو پروپوزل ہے, وہ بھی گردش کر رہا تھا, وہ بھی آن آتھینٹک سورسز میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ بھی شہباز شریف نے فلوٹ کیا ایز اے وے آف ڈسکشن. نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. جو معاملات چل رہے ہیں وہ سموتھلی ایک تھرو کانسٹیٹیوشنل مینز جو ایک ہونے ہیں وہ اسی طرح ہوتے رہے. جو انٹرم سیٹ اپ والا پروپوزل ہے کہ کافی سیریس لیول پر اس کی ڈسکشن ہوئی ہے حکومت کے اندر بھی, اور کافی دنوں سے یہ بات نواز شریف کے سامنے رکھی گئی ہے. میٹنگ کے ختم ہونے سے آپ کا شو شروع ہونے سے صرف 3 منٹ پہلے مجھے میٹنگ میں موجود ایک شخص نے, جب میں نے ان سے یہ پہلے پوچھا تھا, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نواز شریف نے کیٹیگوری کے لیے انہیں کہا ہے کہ ایسے ہم نے کوئی پروپوزل نہیں ماننا. جو حکومت میں آنے کے بعد اب یوں کہہ لیں کیا وہ یہ رہے کہ اب جو ڈھول ہے وہ اگر گلے میں پڑا ہوا ہے تو اس کو اچھا بجائیں یا برا بجائیں, بٹ اگلے 8-9 مہینے جو بھی ہم اپنا ٹائم پیریڈ پورا لیں گے. لہٰذا یہ تو مجھے اس پہ جو ڈیڈ لاک اگر ہے, جو کرنٹ جو ایک امپاس چل رہا ہے, یہ تو مالک صاحب ایسے ہی چلتا رہے گا. اس سے مجھے میرا خیال نہیں ہے کہ اس آج کی لندن میٹنگ کے بعد اس کا کوئی بریک تھرو نہیں ہونے جا رہا. جی تو جب شہباز شریف باہر آئے ہیں انہوں نے کسی قسم کی بات کی آپ لوگوں سے؟ ڈیڈ ہی سے اینی تھنگ؟ باڈی لینگویج کیا تھی؟ شہباز شریف صاحب جب یہاں پر پہنچے تھے اس وقت بھی میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوں گے. نکلتے ہوئے بھی انہوں نے پوچھا, انہوں نے صبح بھی کرکٹ کے اوپر مبارکباد دی اور نکلتے ہوئے بھی آئے میڈیا کی طرف, انہوں نے پوز ایسے کیا کہ جیسے لمبی وہ گفتگو کریں گے. انہوں نے پھر کرکٹ پہ بات کی, مبارکباد دی ٹیم کو, اور اگلے سوالات لینے لیے بغیر وہ گاڑی میں بیٹھے, اور ان کے ساتھ جہاں اسکاٹلینڈ یارڈ کی 2-3 گاڑیاں آفیسرز ہیں, انہوں نے راستہ کلیئر کرایا. وہ یہاں سے آپ کا شو شروع ہوا تھا, اس کے بعد وہ یہاں سے نکل گئے. پالیٹکس کے اوپر انہوں نے یہاں بات نہیں کی, لیکن جو ان کا نواز شریف سے پہلا آنے کا, آج صبح ہی وہ پہنچے تھے, نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا پہلا سیشن ہوا. آج رات وہ پھر مل رہے ہیں, اور کل نواز شریف کے ساتھ ان کی جو 3rd میٹنگ ہے وہ ہونے جا رہی ہے, اور اس کے بعد شہباز شریف پاکستان جو ہماری اطلاعات ہے وہ پرسوں صبح پاکستان کے لیے نکلیں گے. یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے اس میں ابھی تو وہ تو نہیں پہنچے ہوں گے, خواجہ آصف, ملک احمد وغیرہ, وہ تو نہیں, انہوں نے تو آج کی میٹنگ نہیں جوائن کی ہوگی. اس میٹنگ میں صرف نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف, ان کے بیٹے, اور یہ صرف 2 بھائی اور ان کی فیملیز شامل تھی. اس کے علاوہ اور جو کوئی منسٹر یا جو پولیٹیکل ان کے جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی اور شامل نہیں تھا. یہ صرف ایک فیملی میٹنگ تھی, فیملی گیدرنگ تھی. لیکن اس میں فیملی کے اندر جو قریبی ان کی فیملی کے لوگ ہیں اس میں تقریباً 12-13 لوگ موجود تھے, جہاں سے جو اس میٹنگ کے کانٹینٹ کے حوالے سے کسی کریڈیبل سورس انہوں نے مجھے بھی بتایا. جی مالک صاحب. مرزا بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا, آپ کا بہت شکریہ فار ٹیکنگ یور ٹائم. میاں صاحب آپ نے باتیں سنی, میری خبر تھی وہ بھی کنفرم انہوں نے کی کہ یہ بات ہوئی ہے سب کچھ. پہلے تو یہ بتائیں یہ بالکل فیملی افیئر ہی کیوں ہوتا ہے؟ آپ کی پارٹی میں کوئی لیڈر نہیں ہوتا, اور جب بھی بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں صرف شریف خاندان ہی بیٹھ جاتا ہے, وہ ان کی صاحبزادی, بھائی اور بس بچے. کوئی پولیٹیکل پارٹی کا آپ کا ٹاپ کا لیڈر کوئی نہیں ساتھ؟ نہیں مالک صاحب, اس کے آپٹکس بڑے عجیب لگتے ہیں. نہیں مالک صاحب,
آپ جن کو فیملی ممبر کہتے ہیں آپ ان کو پارٹی لیڈرشپ کیوں نہیں کہتے؟ کیا انہوں نے پارٹی دیگر لیڈرشپ کے ساتھ جیلیں نہیں کاٹی؟ آپ کو اس وقت یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا کہ بھائی آپ لیڈر ہو تو لیڈر جیل کاٹے، اس کی باقی فیملی جیل کیوں کاٹے؟ اس وقت باقی فیملی اگر جو باقی لیڈروں نے جیل کاٹے ہیں ان کو بھی بلا لیا کریں ایسی میٹنگ، تو جا رہے ہیں نا، جب جس کو کوئی بلاتا ہے تو وہ جاتا ہے. یہ تو نہیں کہ کسی کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اگر میں جانا چاہوں تو میرے لیے کوئی دروازہ بند کر دے گا، یہ مناسب نہیں ہوتا. دیکھیں مالک صاحب، جو آپ تھیوری پیش کر رہے تھے اور جو آپ خبر تھی سر، ہماری کیا تھیوری، ہمیں تو خبر ہوگی آپ کی، مگر اس سے ہمیں کسی صورت اتفاق نہیں ہے پوری جماعت کو. چلے گا کیسے پھر؟ مجھے تو اگلے 8-9 مہینے ایسے کیسے چلے گا؟ میرا سوال یہ ہے، یہ لوگ سڑکیں بلاک کر کے بیٹھے ہوئے، اسلام آباد پنڈی کٹا ہوا ہے، جب وہ چاہتے ہیں موٹر ویز بند کر رہے ہیں، سارا ملک افراتفری کا شکار ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی پھر کیسے چلے گا؟ مالک صاحب مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ اٹھیں اور 2-4 ہزار بندہ ہائر کریں، مسلح کریں ان کو اور روڈ بلاک کر دیں، اور اس کے بعد آپ اس وقت کی حکومت سے کہیں کہ میرے یہ مطالبے جب تک نہیں مانے جائیں گے میں تو نہیں اٹھوں گا. میں اس بات پہ آپ سے اگری کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یا تو آپ ان لوگوں کو ہٹائیں، ہٹا آپ نہیں رہے. ابھی بھی مری روڈ بند ہے، 10 لوگ بیٹھتے ہیں، ایک چوک بند کر دیتے ہیں، 20 ایک جگہ کرتے ہیں. بڑا جلوس تو جب آئے گا سو آئے گا. تو ملک میں تو ایبسولوٹ ایک انارکی ہے، تو اس پہ نہ آپ راستے صاف کر رہے ہیں نہ آپ کر رہے ہیں. نہیں اس کو انارکی نہ کہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ 10-20 لوگ اٹھتے ہیں اور روڈ بلاک کر دیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے. اب آ جائیں کہ جہاں روڈ بلاک کرتے ہیں وہاں حکومت کس کی ہے؟ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے. اور وزراء جو ہیں اگر وہ روڈ بلاک کریں، بیٹھ جائیں، احتجاج کریں، جلاؤ گھراؤ کریں، تو وہ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ تو میرا یہی سوال ہے. میں کہتا ہوں اگر میں آپ کی سائڈ بھی لوں اور میں کہوں بالکل یہ غلط کر رہے ہیں، تو صحیح کرنے کی پوزیشن میں آپ نہیں ہیں. میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ملک صحیح کرنے والے ہیں چلے گا. آپ فکر نہ کریں، یہ ساری چیزیں قوم دیکھ رہی ہے نا. جب دیکھ رہی ہے پہ وہ بھی تو قوم ہی ہے نا. نہیں میری بات سن، پھر آپ 10-20 کو آپ قوم کہیں گے، اور جو 2-4 ہزار متاثر ہو رہا ہے ان کے روڈ بلاک کرنے کی وجہ سے، ان کو آپ قوم نہیں کہیں گے؟ جو سڑک پہ آتا ہے اسی کی بات سنتے ہیں، وہی نظر آتا ہے. اچھا گھر میں بیٹھنے والوں کو کون دیکھتا ہے؟ پھر اگر یہ بات ہے کہ جو گالی دے گا اس کی بات سنی جائے گی، جو اسرا لہرائے گا اس کی بات سنی جائے گی. آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید نے ایک دفعہ یہ کلاشنکوف لہرائی تھی اور اس کو سزا ہو گئی تھی. اور آج ایک وزیر نے، KPK کے وزیر نے لہرائی وہ گن، اس کو سزا ہوئی. اور پھر دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک معظم قتل ہوا ہے اس کی تو بات کرتے ہیں یا اس کی بات نہیں کرتے، اور آپ یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے عمران خان بچ گئے. میں بھی اس میں ہوں، میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے عمران خان بچ گئے. مگر جو باقی 5 لوگوں کا قتل ہوا ہے جو اس مارچ کے نتیجے میں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ گورنمنٹ اس پہ سخت رویہ اختیار کرے گی؟ کیوں نہیں کرے گی بھائی؟ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح اگر آپ جتھوں کے ذریعے اسلحے کے زور پہ چند لوگوں کو باہر نکال کے آپ یہ کہیں مالک صاحب آپ یہاں سے نکلیں، یہاں میں قبضہ کرنے والا ہوں، تو کیا آپ اٹھ جائیں گے؟ علی نواز صاحب لیتے ہیں. علی نواز یہ بتائیں کہ اب ایک سٹیلمنٹ سا نظر آ رہا ہے، اور جو اگر ہماری خبر تھی اور جو خبر وہاں سے مرتضی علی شاہ نے بھی بات کیا، انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ جی یہ بات ہوئی ہے وہاں پہ، اور ان کی سورسز وہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. میاں صاحب کو میں نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میاں صاحب اس کو ریجیکٹ کریں گے، اس پروپوزل کو. تو یہ جو اب یہ سٹینڈ آف ہے یہ کتنا عرصہ چلے گا؟ اب آپ 3رے ہفتے میں آ جائیں گے، عمران خان صاحب کا اعلان ہوا ہے، فواد چودھری نے کہا کہ وہ آ جائیں گے. آپ بھی اس وقت پنڈی کے اندر بیٹھے ہوئے کیونکہ آپ اسلام آباد اپنے گھر نہیں آ سکتے، پرچے کٹے میں. سو یہ کتنا عرصہ چل سکتا ہے جس طرح ملک اس وقت چل رہا ہے؟ اچھا، سب سے اہم پوائنٹ جو تھا مالک بھائی، وہ آپ نے تو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا ہے. اس میں سب سے پہلے یہ ڈسکس ہوا ہے کہ میرے بھائی جاوید لطیف کو محکمہ کون سا دیا جائے منسٹری کا. یہ تو بہت ضروری بات ہی ہونی چاہیے تھی. سیکنڈلی دیکھیں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
ہو کیا سکتا ہے؟ دیکھیں ہم بات کیا کر رہے ہیں، ہم نے پہلے بات چیت کر کے دیکھی، ہم نے ساری باتیں کر کے دیکھی، ضمنی الیکشن کرا کے دیکھ لیے انہوں نے، ان کا رزلٹ سامنے آ گیا۔ آج آئی پوڈ کا سروے سامنے آیا ہوگا، اگر آپ وہ ڈسکس کریں کہ 63% عوام آج چاہتی کہ پاکستان کے اندر فریش الیکشنز ہوں۔ جب ہماری گورنمنٹ ہٹائی گئی تھی اس پر 42% کہہ رہے تھے، آج 63% کے اوپر چلے گئے ہیں۔ اب پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ موسٹ اسٹیبل ہو، وہ کس طرح ہوگا؟ یہ تو ہر درمی ہے نا کہ لوگوں 156 سیٹوں والا باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کی بات میں بھی وزن ہے۔ وہ کہتے ہیں اس طرح تو ہر کوئی آ جائے گا جلسہ، وہ ہر جو بھی جلوس نکال کے لے آئے تو پھر حکومت وقت اس کو ماننا شروع کر دے۔ دیکھیں جلسہ، جلوس، سڑک بلاک، یہ ساری چیزیں تو جمہوریت کے اندر ہوتی ہیں نا، کیا انہوں نے نہیں کی؟ مولانا فضل الرحمان ہماری پہلے سال کے اندر ہی لانگ مارچ لے کے آئے تھے، پاکستان کی جمہوریت میں ہوتی ہے، یہ لندن کی جمہوریت میں نہیں ہوتی کہ لندن اور آکسفورڈ کا راستہ بند کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی گاڑی نہ جائے۔ وہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ شہروں کو کاٹ دیں یا چوک روک دیں اور لوگ ایمبولینسز بھی پھنسی ہوں۔ یہ صرف پاکستان کی جمہوریت میں۔ لیکن مجھے ایک چیز سمجھائیں، ہم کوشش کر رہے ہیں شیخ صاحب ملتے ہیں، نہیں مالک صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرا ایک سوال آپ بات کر رہے ہیں، نہیں پہلے میری بات تو کمپلیٹ کر لینا۔ آپ نے اتنا بڑی بات کی، کیا 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے آپ روز احتجاج کر سکتے ہیں؟ اس کی جگہ ہے وہاں پہ، جگہ علی وہاں پہ، بالکل یس میں یہی تو کہہ رہا ہوں، جگہ ہے یہاں۔ تو آپ مجھے بتائیں، میں پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میرے پہ ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے۔ 50 ایف آئی آر ہو چکے ہیں مالک بھائی میرے اوپر، ہمارے چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر اٹیک ہو چکا ہوا ہے، اس کا الٹا آ کے یہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو گولیاں لگی اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا مجھے ایک چیز تو سمجھائیں، عوام کے پاس اور کیا طریقہ کار ہے؟ مجھے ایک چیز تو سمجھائیں، یہ شیخ رشید صاحب کا ٹویٹ ہے، I'm trying to understand it، اگر مل گئے تو ان سے ہی پوچھ لیں گے۔ وہ کہتے ہیں راول پنڈی کے اجلاس جو کل آئی تھنک ان کا ریفرنس کور کمانڈرز میٹنگ میں تھا، اور لندن میں ہونے والی میٹنگ اہم فیصلوں کا فائنل راؤنڈ ہے۔ الیکشن سے لے کر سلیکشن تک سارے اہم فیصلے اس مہینے پنڈی میں ہوں گے، اس لیے آپ لوگ پنڈی جا رہے ہیں بجائے اسلام آباد کے کہ سارے فیصلے پنڈی میں ہونے۔ اور یہ الیکشن تو سمجھ آ گئی، سلیکشن کیا ہے؟ سر پنڈی تو ہمارا ایک پوائنٹ ہے جہاں سارے آ کے اکٹھے ہوں گے، اور کل ہی ہماری کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ ہم نے اجازت مانگی ہوئی ہے کہ ہمیں وہ G9 اور H9 کے درمیان میں ہمیں جگہ دی جائے۔ اور دوسری شیخ رشید صاحب کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، بٹ نیگوسیشنز تو ہمیشہ جاری رہتی ہیں، جاری رہیں گی اور جاری رہنی چاہیے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، خود ڈی جی آئی نے آ کے بتا دیا تھا کہ ہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہاں نیگوسیشنز ہوئی ہیں۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں اس ملک کے اندر وہ سوچیں، وہ جو ان کو ڈرا کے دھمکا کے ڈنڈے کے زور پہ یہاں لے آئے تھے، اب ان کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر پاکستان کو آگے چلتا دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان آگے کی طرف جائے، مجھے 100% ہے کہ وہ یہ چیز چاہتے ہوں گے کہ پاکستان کی کوئی حل نکلے پاکستان کے اندر۔ اور میں حل پوچھتا ہوں، میں میاں صاحب سے حل پوچھتا ہوں، کیونکہ میں ایک سینیریو میاں صاحب مجھے بتائیں، آ جاتے ہیں ایک جلوس آ گیا، بہت بڑا آ گیا، پنڈی بھی آ گیا، ایک سٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، پنڈی اسلام آباد بلاک ہو جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم ہٹتے نہیں ہیں، ہم نے سڑکیں بند کر دی، ایئرپورٹ کے راستے بند کر دیے، پھر کیا ہوگا؟ سو اگر آپ بھی کوئی نرمی نہیں دکھا رہے، میاں صاحب نے اب جو اطلاع آ رہی ہے صاحب جواب دے دیا، ادھر سے عمران خان نے بھی جواب دے دیا، وہ کہتے نہیں میں تو آ رہا ہوں، میں وہ پنجابی فلم ہی ہوتا ہے، میں اپنی ضد بھی آواں گا والا ڈائلاگ بھی چلتا ہے، سب کچھ ہو گیا۔ پھر کیا ہے؟ پھر اس کا صرف ایک تھرڈ پارٹی سلوشن رہ جائے گا کہ وہ ادارے انٹرفیئر کریں، اور یہ جو شیخ رشید بات کر رہے ہیں کہ جی پھر سارے فیصلے پنڈی میں ہوں گے، پھر یہی سلوشن ہے ایک؟ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو شیخ رشید کو آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ آئینی بات کر رہا ہے؟ آپ مجھے ان بٹوین لائنز تو آپ کے وہاں غیر آئینی بات ہے، غیر آئینی بات ہے نا، تو غیر آئینی بات کو کون سپورٹ کرے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہم تو پچھلے سالوں سے آئینی جدوجہد کرتے آ رہے ہیں، اور ہم کیسے قبول کریں گے کہ غیر آئینی کوئی ادارہ جو غیر آئینی کو فیصلہ کرے، ایک آئینی ادارہ بھی غیر آئینی فیصلہ کرے گا تو ظاہر قوم قبول نہیں کرے گی۔ اور اگر عمران خان انقلابی ہیں، جو کہ وہ دعوے دار ہیں کہ میں انقلابی ہوں، تو وہ غیر آئینی ڈیمانڈ کریں گے، اور پھر کیا
پنڈی میں کون ہے جس کو فیصلے کا اختیار ہے سلیکشن کا؟ آئین کس کو کہتا ہے اجازت دیتا ہے؟ یقیناً پرائم منسٹر کو اجازت دیتا ہے اگر کسی خاص سلیکشن کی وہ بات کر رہے ہیں تو۔ اگر آپ اس طرح ہر نومبر میں اس طرح جتھے لے کر آیا کریں گے 3 سال بعد اور کہا کریں گے کہ یہ سلیکشن جو ہے یہ میری ثوابدید یا میری بھی اس میں ان پٹ شامل کی جائے تو اس کے بعد آپ فائنل کریں۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا جھگڑا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ہے ہی نہیں۔ کس پہ ہے؟ کس بات پہ؟ بتا دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سازش کے نتیجے میں آئے، اس لیے آپ لوگوں کو اٹھا کے الیکشن کروائیں، سی بات ہے۔ اچھا میری بات سنیں، اگر ہم آئے ہیں اس اسمبلی سے جس کے وہ 4 سال پرائم منسٹر تھے، اگر تو اس اسمبلی کے ذریعے نہیں آئے تو پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سازش، اور اگر ہم کسی کی سپورٹ کے ساتھ آئے ہیں تو عمران خان صاحب تو خود مان چکے ہیں کہ ہم 4 سال جو ہیں وہ میں کسی کی سپورٹ کے ساتھ، اس وقت کیوں نہیں اعتراف کیا اور آج کیوں الزام لگا رہے ہیں کہ آپ وہ اس طرح کر رہے ہیں؟ ایک چیز اور دوسرا میں یہ کہوں گا، دیکھیں جو بھی آپ کہہ لیں، میرے پہ الزام لگا لیں، کسی اور پہ الزام لگا لیں، عمران خان کو اچھا کہہ لیں، برا کہہ لیں، مجھے آپ چور ڈاکو کہہ لیں، مگر یہ ملک جو ہے آئین قانون کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جہاں آ کے ہم رک گئے ہیں یا جن کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، آج بھی اگر ان میں سے کوئی اکا دکا سہولت کاری کا رول ادا کر رہا ہے، جو کہ ہمارے علم میں ہے کہ عارف علوی صاحب ایسے ہی نہیں چلے گئے تھے، وہ کوئی پیغام رسانی کا رول انہوں نے ادا کیا، اور اگر آئینی ادارہ یا آئینی ایک ان کی ایک ہے حیثیت اور اس کو وہ غیر آئینی طریقے سے ادا کریں گے تو اس کو قوم قبول نہیں کر سکتی۔ ملک کے پریزیڈنٹ کا جو سپریم کمانڈر ہے اپنے آرمی چیف سے ملنے میں کیا غیر کوئی حرج نہیں، کوئی غیر آئینی بات کوئی حرج۔ اور اگر ملک کی کوئی اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی مشورے دینے میں کیا غیر آئینی بات؟ تو پھر بھائی اوپن کریں نا، یہ رات کے اندھیروں میں کیوں ملنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ پھر آپ رات کے اندھیرے میں آپ جن کو کئی القاب سے نوازتے ہو ان کو راتوں کو کیوں ملتے ہو؟ ویسے علی بھائی یہ تو بتائیں یار، یہ اس بات میں بڑا وزن ہے۔ پہلے فیصل وابڈا نے بات کی، ہمیں یاد ہے کہ وہ آف دا ریکارڈ پتہ لگتا تھا کہ ان کی بڑی دوستی تھی ڈی جی سی سے، وہ ملتے رہے، پھر بات بگڑ گئی تو خان صاحب نے انہی کو رگڑ دیا کہ اس نے دیکھو اس نے جنرل فیصل کے کہنے پہ یہ سارا کام کیا کیونکہ اس کی دوستی تھی، اپنے انٹرویو میں اس کا نام لے دیا۔ سلمان جو سنگر ہیں جو ہر وقت خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا ویڈیو میسیج اپلوڈ کیا ہے جس میں بتا رہے ہیں میری 2 گھنٹے ملاقات ہوئی اور پھر میری جنرل فیصل سے یہ بات ہوئی، پھر میں نکلا تو انہوں نے مجھے کہا کہ گڈ نیوز ہوگی۔ اب وہ دوبارہ ان کو کہہ رہے ہیں جنرل صاحب اب آپ اپنا رول پلے کریں۔ رات کی تاریکی میں آپ کے لوگ جا کے انہی لوگوں کو مل رہے ہیں جن کو پھر آپ لوگ کہتے ہیں ایف آئی آر پہ بھی ڈال لو۔ یہ کانٹرڈکشن تو ان کی یہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا، اس کا کوئی، یا پھر ان لوگوں کو ملتے کیوں ہیں، ہم کیوں ان سے بات کرتے ہیں؟ نہیں پہلے تو ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ رات کے اندھیرے میں نہیں ملنا چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے، اور ڈگی کے اندر بھی بند ہو کے نہیں جا کے ملنا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر وہ کس کے ساتھ ملے، وہ سپریم، آپ نے جو ابھی بتایا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کو انگیج کیا گیا، انہوں نے یہ چیزیں انگیج کی، اور وہ تو ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں سلمان کی، میں بات کر رہا ہوں فیصل وابڈا کی۔ یہ جب جا کے سٹنگ آرمی سرونگ آرمی جنرل کو ملتے ہیں فیصل وابڈا، تو پھر اسی کے خلاف آپ بولتے ہیں۔ مالک صاحب بہت سارے لوگوں کی پرسنل دوستیاں ہوتی ہیں، پرسنل تعلقات ہوتے ہیں، جاوید لطیف صاحب کے ہوں گے، آپ کے ہوں گے، باقی لوگوں کے ہوں گے، سب کے ہوتے ہیں۔ تو پرسنل باتیں تو نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں جا کے نہیں وہ دونوں لوگ سن لیں فیصل میں اور یہ بھی سن لیں، میرا سوال سن لیں، دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے یہ پولیٹیکل باتیں کی، انہوں نے پرسنل باتیں نہیں کی، انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی کے ساتھ اور خان صاحب کی باتیں ہم نے وہ باتیں کی ہیں۔ پرسنل دوستی میں بالکل مانتا ہوں ہوتی ہے، تو پھر پرسنل باتیں ہوتی ہیں نا، جب آپ جا کے نیگوسیشنز کریں تو then it's a different issue۔ میں یہ دیکھیں، نہ اس کے پاس اتنا کوئی اس کے پاس اختیار تھا، نہ اس کے پاس نہ کوئی اختیار دیا گیا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے بہاف پہ جا کے وہ اس طرح کی ملاقاتیں کرے۔
اس نے تو بیچارے نے پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے بھی کسی کو کہا تھا مجبوری ہے، میں کرنا نہیں چاہتا پر مجبوری ہے یہ پریس کانفرنس کرنا. تو کہنے کا مقصد ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے وہ پریزیڈنٹ الوی صاحب ہیں. اور اچھی بات، اگر کوئی یہ اپنے آنکھیں کان بند کرنا چاہتا ہے اور یہ نہیں سمجھ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ہمیشہ سے ایک اندر رول رہا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جس طرح جاوید لطیف صاحب آئینی باتیں کر رہے ہیں، جو سلیکشن جس طرح ٹسوری کی ہوئی ہے کراچی کے اندر اور انہوں نے اپنا آئینی کردار ادا کیا ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر سلیکشنز ہوتی رہیں گی اور ہوتی رہیں گی اگر یہ معاملات ٹھیک طرف نہیں گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے مالک بھائی، سلمان کی کیا مجبوری تھی؟ چلے فیصل وار سے ہمیں وزیر اعظم بنا دو، ہمیں این آر او دے دو، ہمارے کیسز ختم کر دو. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک لیگل سی چیز ہے، آئیں میدان میں چلتے ہیں، پولیٹیکل فیصلے میدان میں ہونے چاہیے، الیکشن کرائیں اور جس کو قوم مینڈیٹ دے وہ دوبارہ آ جائے. اس کے اندر غلط کیا ہے؟ ہم تو یہ کوئی چیز انلیگل ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے. آپ یہ دیکھیں ایم کیو ایم آپ سمجھتے ہیں، لیکن آپ وقت سے پہلے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا علی. آپ ایک چیز اس کے وقت سے پہلے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس میں ان کا آئینی طور پہ ان کا اختیار ہے، یہ مانے یا نہ مانے. اگر آئین کی بات ہے تو آپ کا بھی آئینی اختیار ہے، اس کو نہ ماننا بھی ان کا آئینی اختیار ہے. یہ آئینی اختیار نا کبھی کبھی لمیٹڈ ہو جاتا ہے. دیکھیں جب کہا ہے کہ ایم کیو ایم کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس والے سائٹ سے اٹھ کے دوسری والی سائٹ پہ بیٹھ جانا ہے، جب کہا جاتا ہے بگٹی صاحب کو آپ نے اس والی سائٹ سے اٹھ کے دوسری والی سائٹ پہ بیٹھ جانا ہے، جب باقی پارٹیز کو کہا جاتا ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے یہ جو 13 پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جن شرائط کے اوپر یہ اکٹھی ہوئی تھی، اس میں سے ایک شرائط کسی جماعت کی پوری ہوئی ہے اور پھر بھی